الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 3 کو شروع کرنے سے پہلے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کو پڑھیں۔ سبق نمبر 1 اور 2 کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے سبق نمبر 1 اور سبق نمبر 2 کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ تاحت اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ پیارے اسلامی بھائیو، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 3 میں حرکات کا بیان ہے۔ حرکت کی جمع حرکات ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ متحرک یعنی حرکت والا حرف۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کریں گے، جیسے با، زبر با۔ زیر آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے، جیسے با زیر بی، اس کو بے نہیں پڑھیں گے، بی۔ اور پیش ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، یعنی با پیش بو، اس کو با پیش بو نہیں پڑھیں گے، بو۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یعنی عربی لہجے میں ادا کریں گے۔ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، پھر اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ ناظرین، اس سبق میں ہم زبر زیر پیش کی ادائیگی کس طرح ہوتی ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔
زبر کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو آواز اور منہ کو کھول کر ادا کریں گے، جیسے با، اس کو ب اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ با زبر با۔ زیر جو ہے یہ آواز کو نیچے گرا کر ادا کریں گے، جیسے با زیر بی، اس کو با زیر بے اس طرح نہیں پڑھیں گے۔ ناظرین پیش جو ہے یہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرتے ہیں۔ ناظرین پیش کی ادائیگی بھی ایک اہم ادائیگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ واو کی ادائیگی بھی بہت اہم ہے، جس کو اکثریت مجہول ہی پڑتی ہے۔ ناظرین واو اور پیش کو ادا کرتے وقت ہونٹ مکمل گول ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے پیش کی طرف مائل ہونا، جیسے او۔ اب یہ بھی ہونٹ گول تو ہو ہی رہے ہیں کسی حد تک، جب ہونٹ مکمل گول نہ ہوئے تو یہ او بن گیا، جبکہ ہمیں پڑھنا ہے او۔ اور او اور او میں بہت فرق ہے، جب اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حرکات کی ادائیگی فرمائیں گے تو اللہ کی رحمت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین حرکات کے سبق میں یہ قاعدہ خصوصی طور پر ذکر کیا گیا کہ حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، اس کو جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، مجہول نہیں پڑھنا، معروف یعنی عربی لہجے میں ہی پڑھنا ہے۔ ناظرین یہاں حرکات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم نے حرکات کی ادائیگی کو درست انداز میں سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ناظرین یہی وہ مقام ہے، یہی وہ شروعات ہے جہاں پر بچے ہوں یا بڑے اسلامی بھائی، یہاں پر جب غلطی کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر پورے مدنی قاعدے میں غلطی دہرائی جاتی ہے، اس لیے اس سبق کو توجہ کے ساتھ پڑھنے کی مدنی التجا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، اس کو حمزہ زبر آ نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ زبر آ۔ حمزہ زیر ای، اس کو حمزہ زیر ای نہیں پڑھیں گے، یا حمزہ زیر اے اس طرح بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ زیر ای۔ حمزہ پیش او، آ ای او، اس کو آ ای او اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ ناظرین ہم عربی نہیں ہیں، عربی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنے کی حاجت ہے۔ آگے با زبر با، با زیر بی،
با پیش بو، با بی بو. یہاں پر اکثر ناظرین زبر زیر اور پیش کی ادائیگی بھی درست نہیں کر پاتے. زبر کو زا کے ساتھ پڑھیں گے، زیر کو بھی زا کے ساتھ پڑھیں گے، زال کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. یعنی اس کو زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ زبر پڑھیں گے. زیر کو زیر نہیں بلکہ زیر پڑھیں گے. اور جب پیش کو ادا کریں گے تو آگے شین کی آواز آنی چاہیے. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. فا زبر فا، فا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو سا نہیں پڑھیں گے. فا کو نرمی کے ساتھ ہم ادا کریں گے. فا زبر فا، فا زیر سی، فا پیش سو، سا سی سو. اس کو سا سی سو اس طرح نہیں پڑھیں گے، جھٹکا دے کر اس کو نہیں پڑھنا. آگے جیم زبر جا، جیم کو جب ادا کریں گے تو زبان اور تالو کا درمیان والا حصہ ہم استعمال کریں گے. جب جیم کو ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. جیم، شین اور یا ان کو حروف شجریہ کہتے ہیں، اور ان کو شجر سے تشبیہ دینے کا مقصد بھی یہی ہے. جیسے درخت کا تنا ایک ہوتا ہے، اوپر سے اس کی شاخیں پھیل جاتی ہیں، اسی طرح جب ہم جیم کو ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز منہ میں پھیل جاتی ہے. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. خو زبر خو، خو زیر خی، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حرف اس کو پر پڑھیں گے. خو زیر خی، خو پیش خو، خو خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں حروف کی ادائیگی کی تھی، یعنی حروف ممدودہ کو ہم نے 3 الف تک کھینچ کر پڑھا تھا اور حروف غیر ممدودہ کو 1 الف تک، تو پورے مدنی قاعدے میں ہم اسی ترتیب سے ہم پڑھیں گے. وال زبر وا، وال زیر وی، وال پیش رو، وا وی رو. وال جو ہے یہ حروف لسانیہ میں سے ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. رو زبر رو، رو
زیر ری، را پیش رو، را ری رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، سین زبر سا، اس کو سین نہیں پڑھیں گے، نون ساکن آگے آ رہا ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اور ناک میں آواز بھی نہیں جانی چاہیے، اس کو سین بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، شین زبر شا، شین یہ بھی حروف شجریہ میں سے ہے، اس کو ادا کرتے وقت بھی آواز منہ میں پھیل جائے گی، شین زیر شی، اس کو شین زیر شی نہیں پڑھیں گے بلکہ شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، صاد زبر سو، یہاں بھی حرف کو مکمل ادا کریں گے جس طرح ہم نے سبق نمبر 1 میں ادا کیا تھا، یعنی اس کو صاد زبر سو اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ حرف کو مکمل ادا کریں گے، آگے دال کی آواز بھی آئے گی، صاد زبر سو، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سو سی سو، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور ناظرین یہاں پہ حرکات کی ادائیگی پر آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے، حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، دود زبر دو، اس کو دود زبر دو اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ دود کو بھی جب ہم ادا کریں گے آگے دال کی آواز بھی آئے گی، دود زبر دو، دود زیر دی، دود پیش دو، دو دی دو، تو زبر تو، تو زیر تی، تو پیش تو، تو تی تو، رو زبر رو، رو زیر ری، رو پیش رو، رو ری رو، عین زبر آ، عین زیر عی، عین پیش او، عی او، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف
پیش کو، کا کی کو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، اس کو لام نہیں پڑھیں گے. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. واو زبر وا، واو زیر وی. واو کو جب ادا کریں گے تو اول آخر ہمارے ہونٹ گول ہوں گے. اگر ہم ہونٹ گول نہیں کریں گے تو یہ واو جو ہے یہ درست ادا نہیں ہوگا. واو پیش وو، وا وی وو. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.